اللہ 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 اللہ۔ تو آج میرے پیارو، ہم سب کو جو میں بات بتا رہا ہوں، کڑی کو کڑی سے جوڑو گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے ایمان کی حفاظت۔ بولو اپنے ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ اور ایمان کی حفاظت اتنا نازک معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد ایک جوان شخص، نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، نام شاید آپ نے سنا ہوگا، ان کا نام ہے حضرت شہر۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت شہر۔ ان کے ابا کا نام ہے حوشب، یعنی حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ۔ یہ تابعی ہے، جوان ہے، 20-22 سال کی عمر ہوگی یا اس سے کم، جوان ہے بالکل۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر پر جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی بیویاں ہم سب کی ماں۔ بولو ہم سب کی ماں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں محترمہ وہ سب ہماری ماں ہے۔ تو یہ نام پھر یاد رکھنا، وہ جوان کا 22 سال کی عمر ہے، نام ہے حضرت شہر۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر پہ، لیکن ایسے نہیں کہ اندر گئے، باہر اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور زور سے سلام کیا۔ اور کون بیوی ہے اندر؟ حضرت ام سلمہ۔ ساتھ میں بولو کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے باہر سے جب آواز دی ام سلمہ کو آواز دی، تو اندر سے ام سلمہ نے کہا کون؟ تو کہا شہر۔ کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، امی جان سوال کا جواب دے دو چلا جاؤں گا، نہ کھانا نہ پینا نہ رکنا نہ ٹھہرنا، دور سے آیا ہوں، ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، آپ جواب دے دیں گے میں چلا جاؤں گا۔ تو حضرت ام سلمہ نے اندر سے کہا، فرمایا کیا سوال پوچھنے آئے؟ کہا یہ سوال پوچھنے آیا کہ میرے نبی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، بولو کون سی عمر میں؟ 40۔ اور کون سی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا؟ 63۔ کتنے سال ہو گئے بیچ میں؟ 23 سال۔ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 23 سال جو نبی رہے، رسول رہے، پیغمبر رہے، اور صرف نبی نہیں رہے، سارے نبیوں کے نبی بن کے رہے، تو یہ 23 سال میں آپ نے سب سے زیادہ کون سی دعا مانگی؟ تو حضرت ام سلمہ کے اندر رونے کی آواز آئی، کہا میرے نبی ایک ہی دعا بہت زیادہ مانگتے تھے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ بولو میرے ایمان کی۔ تو یہ جو باہر کھڑے تھے نا جوان، کہنے لگے نبی ایمان کی حفاظت کی دعا، ان کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا، ارے ان کی وجہ سے تو پوری دنیا کو ایمان ملا، اور وہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا ہاں سب سے زیادہ میرے نبی ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے، اور وہ الفاظ بتائے جو ہم کو بھی یاد کر لینا چاہیے کہ ہمارے نبی کیسے مانگتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے نبی سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے، اور یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک لائن ہے مگر بہت پیاری لائن ہے، پھر ایک مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھو۔ کیا مانگتے تھے ہمارے نبی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پلٹانے والے میرے ایمان کی حفاظت کر لے، میرے ایمان کی حفاظت کر لے۔ اچھا تو یہ پھر کہنے لگے لیکن ہمارے نبی کیوں مانگتے تھے؟ ان کے پاس تو ایمان کا سمندر تھا، وہ تو ایمان کی روح تھے، ان کے صدقے ہم کو ایمان ملتا ہے، وہ کیوں ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے؟ اندر سے بولو کون؟ ماں۔ حضرت ام سلمہ کی پھر آواز آتی، یہی سوال تو میں نے بھی پوچھا تھا، یہی سوال میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا کہ آپ یہ ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ایمان کی یہ دعا کیوں مانگتے؟ تو کیا جواب ملا
کہتے ہیں کہ میرے نبی نے روتے روتے جواب دیا تھا، وہ جواب سننے جیسا جواب ہے۔ کیا ہمارے نبی نے جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ۔ کیا فرمایا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی میرے نبی کو میں نے پوچھا تھا آپ ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگتے؟ تو فرمایا سنو، ہم جتنے انسان ہے سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ یہ اللہ کی 2 انگلیاں کیسی وہ اللہ بہتر جانے، میں بتا رہا ہوں جو ہمارے نبی نے اشارہ کر کے بتایا کہ سب کے دل ہمارے نبی کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ویسے پلٹاتے ہیں۔ کبھی ایسا تو ایمان چلا گیا اور انگلی اوپر ہو گئی تو مطلب ایمان بچ گیا۔ میرے پیارو، وہ حضرت ام سلمہ نے روتے روتے کہا ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو جب ان کو ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، تابعین کو ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو ہم کو بھی تو ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اب میرے کو بتاؤ ایمان کیسے بچائیں گے ہم لوگ، کیونکہ میرے کو بھی بچانا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے کوئی لمبا چوڑا بیان کرے، لیکن ایمان تو سب کو بچانا ہے، اور قبر میں سب کو جانا ہے، اور قبر میں سوال جواب ہونا ہی ہونا ہے، چاہے میں ہوں آپ ہو۔ تو آج ہم یہاں سے جائیں گے، اپنے گھر میں جا کے بیوی بچوں کو بھی کہیں گے نا؟ خاموش خاموش کا کوئی بیٹھے ہو بھائی، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی بیوی کو جا کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو تو کبھی دین کی بات بھی تو کر لیا کرو۔ اور بیوی بچوں کو جا کے کہو گے ایمان کیسے بچائیں گے؟ ایمان بچانے کے 2 راستے ہیں، بولو ساتھ میں بولو، ایمان بچانے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ 2۔ اگر یہ 2 راستے میرے اور آپ کے پاس ہے، شکر مانو انشاءاللہ ہمارا ایمان بچ گیا، بولو ہمارا ایمان۔ اور اگر یہ 2 راستے نہیں ہیں تو موت کے وقت ایمان کا ملنا بہت مشکل ہو جائے گا، کلمے کا ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ 2 راستے ہیں جس میں پہلا راستہ، سب سنیں گے بہت عقل میں آنے والی بات ہے، پہلا راستہ قرآن۔ پورا مجمع بولو پہلا راستہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کی محنت، ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ ہم خود قرآن صحیح کرتے یا نہیں کرتے، ہماری سورہ فاتحہ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمیں قرآن پاک روزانہ پڑھنے کا کتنا موقع ملتا ہے۔ اگر ہمارا موبائل میں روزانہ 4 5 گھنٹہ جاتا ہے، کیا 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہم اس لیے نکالتے ہیں قرآن کیسے سیکھوں گا اور پھر کیسے پڑھوں گا اور کیسے سکھاؤں گا؟ میرے دوستو قرآن آسان ہے کیونکہ ایمان بچانا ہے میرے پیارو، ایمان بچانا۔ اور ایمان بچانے کے لیے پہلا کام، بولو آج سے کون کون تیار ہے؟ قرآن 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 قرآن، ہاتھ اوپر کرو بولو قرآن۔ اور میں سب جگہ پہ جا کے اب اعلان کرتا ہوں کہ نہیں بہت زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ کون تیار ہے؟ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ جس میں قرآن کو سیکھنا بھی، سکھانا بھی، پڑھنا، آدھے گھنٹے میں سب ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان بچانا ہو میرے پیارو، 2 کام الحمدللہ، بولو الحمدللہ کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ 2 کام، جس میں پہلے کام کے لیے کون کون ہاتھ اٹھا کر تیار ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ، اور اپنی بیوی کو بھی کہو، بچوں کو بھی کہو، آدھا گھنٹہ قرآن پر محنت، آدھا گھنٹہ قرآن پر محنت۔ اللہ کی قسم 2 کام اگر ہوں گے تو ہم آباد ہو جائیں گے۔ ایک تو قرآن پر محنت، بولو کریں گے نا انشاءاللہ، اور دوسری بات میں بہت جلدی بتاتا ہوں، 5 وقت کی نماز، بولو 5 وقت کی، بس یہ 2 چیز لے کر چلو، ہمارا ایمان، بولو انشاءاللہ ہمارے ایمان کا عالم، ہمارا ایمانی جھنڈا سلامت رہے گا اور موت تک سلامت رہے گا۔ طے کر لو کہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اور نماز۔ یہاں بہت سارے بیٹھے فجر نہیں پڑھے آج، کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ فجر میں اندھا ہو گیا تھا، بہرا تھا فجر میں؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، کسی نے آپ سے قرض لیا ہوئے، 10-15 ہزار 20 ہزار قرض لیا ہوئے، اور وہ آپ کو ایسا بولے کہ میں جا رہا ہوں، یہ دوسری کنٹری میں جا رہا ہوں، تیرا پیسہ جو ہے نا وہ صبح 4 بجے میری ٹرین ہے، ذرا پلیٹ فارم پہ آ کے لے کے جانا۔ جائیں گے پلیٹ فارم پہ، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یا میرے کو بولیں گے قاری صاحب تو لے کیا؟ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟
کتنا 10-15 ہزار روپیہ، اور جبکہ اپنا خود کا ہے، ایسا بھی نہیں کہ کوئی بینیفٹ ہے، کوئی پروفٹ ہے، ارے بھائی میں نے جو قرض دیا تھا وہی موڑی میرے کو واپس دیتا ہے، لیکن پھر بھی جا رہا ہے، صبح 4 بجے اٹھ کے جا رہا ہے، اور وہاں جا کے اس کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کے گلے بھی لگتا ہے، اس کی ملاقات بھی کرتا ہے، اور وہ 15 ہزار روپے لے کے واپس بھی آتا ہے۔ ایک 15 ہزار کی محبت جو اپنا مال ہے، اس کے لیے صبح 4 بجے آنکھ کھلی، اور ہمارے نبی نے فجر کے لیے اذان ہوئی تو آنکھ نہیں کھلی ہماری۔ سیدھی بات ہے، اس کی محبت تھی، حضور کی محبت نہیں تھی۔ ورنہ میں آپ کو شارٹ میں بتاؤں کہ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے، آپ نے بہت سنا ہوگا کیا ملتا ہے، لیکن آج میرے نالائق کی زبان سنو، جلدی جلدی سننا۔ حضرت آدم علیہ السلام، بولو ہاں، یعنی بولو نا ہاں ہاں، ان سے غلطی ہوئی، بولو غلطی ہوئی، 300 سال روئے۔ کتنے سال روئے؟ 300 سال روئے، 300، کیونکہ عمر بہت لمبی تھی، 300 سال روتے رہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ 300 سال کے بعد اللہ نے معاف کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم 300 سال روئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ معلوم ہے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ 300 سال ہم کب روئیں گے، ہماری عمر ہی نہیں ہے 300 سال، 300 سال کون جینے والا ہم میں سے؟ 100 پورے نہیں کرے گا بھائی، 300۔ تو صحابہ کرام نے کہا وہ تو روئے 300 سال کیونکہ عمر تھی، ہم کیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے مجھے فجر کی نماز عطا فرمائی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھ لے۔ حضرت آدم کو زندگی میں 300 سال رونے کا جو ثواب ملا، تجھے روزانہ ہر فجر کی نماز میں 300 سال رونے کا ثواب ملتا جائے گا۔ روز فجر پڑھ، مسجد سے نکلو 300 سال رونے کا ثواب مل گیا۔ تو یہ چھوٹا سودا ہے کہ بڑا سودا ہے؟ ہاں، وہ 15 ہزار کے لیے بھاگا تھا نا وہاں پلیٹ فارم پہ۔ میرے پیارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ، بس میں 1-2 نماز کا بتا رہا ہوں پھر شیخ صاحب کو میں بلا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بولو نا اپنے بیٹے کے، ارے بولو نا، گلے پہ کون کرے گا؟ کون؟ بقرعید میں بڑا طوفان ہوتا ہمارا، اللہ بقرہ لائے، اللہ کہتا اپنی عادت ہے عید کی نماز کے بعد اپنی بلڈنگ میں پہلا بقرہ میرا گرنا چاہیے۔ اولاد کو گرانا ہوتا تو بولتا پہلا میرا بچہ گرے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے جو کام کیا، صحابہ کرام نے پوچھا ہوگا، میرا احساس کہتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا کام کیا، اپنے بیٹے کو لائے اور وہ گلے پہ چھوئے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بیٹے کو ہٹا دیا حضرت اسماعیل کو اور جنت کا جانور آ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اتنا بڑا کام تو کیا نا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا امتی بھی کر سکتا ہے۔ تو سب کو ٹینشن ہو گیا، بھائی میرا امتی کر سکتا ہے مطلب ہے کہ ہم کو بھی بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا؟ نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ظہر کی نماز اطمینان سے ادا کرے، سنت و نوافل کے ساتھ ادا کرے، روزانہ ادا کرے۔ حضرت ابراہیم کو زندگی میں ایک بار بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا ثواب ملا، میرا امتی روزانہ ظہر پڑھتا رہے گا، وہی ثواب روزانہ اللہ عطا کرتا رہے گا جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا تھا۔ بتاؤ کتنا بڑا ثواب ہے۔ کون سی نماز ہو گئی؟ جلدی چلو، عصر کی نماز، عصر کی نماز۔ ایک نبی گزرے حضرت عزیر، بولو حضرت، ہاں بہت لمبا واقعہ ہے۔ واقعہ صرف اتنا ہے، اللہ نے 100 سال ان کو سلا دیا تھا۔ کتنے سال؟ اور پھر اللہ نے ان کو جگایا اور اللہ نے کہا عزیر کہتے تھے نا میں کیسے زندہ کروں گا، دیکھو ایگزامپل، 100 سال تمہیں سلایا اور پھر تمہیں، تو حضرت عزیر نے کہا میرا ایمان بڑھ گیا، میرا ایمان بڑھ گیا۔ تو یہی بات ہمارے نبی کے سامنے آئی کہ ہم میں سے کون 100 سال سوئے گا پھر واپس زندہ ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی عصر کی نماز سنت اور فرض کے ساتھ پڑھ لے۔ حضرت عزیر کا جو ایمان ایک بار زندگی میں بڑھا،
تیری روزانہ عصر کی نماز میں اللہ وہ ایمان بڑھاتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت ایوب سے ایک مسٹیک ہو گئی، بہت روئے، اتنا روئے کہ نڈھال ہو گئے، اور روتے روتے آپ نے 3 رکعت نماز پڑھی، اور اتنا روئے کہ زمین پر آنسو کے قطرے ایسے جیسے کہ پانی چھلک کر گرتا ہے، ٹپ ٹپ آوازیں آ رہی ہے۔ صحابہ کو جب پتا چلا کہ نعم العبد انہ اواب، اللہ کہتے میرے ایوب سے بڑھ کے رونے والا کون ہوگا؟ تو صحابہ نے پوچھا کون رونے والا ہوگا؟ کہا جو میرا امتی مرد یا عورت مغرب کی نماز سنت و نوافل کے ساتھ پڑھے، حضرت ایوب کے رونے پر جو ثواب ملا وہ ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور میرے دوستو ایک بات بتاؤں، سب سے امپورٹنٹ نماز کون سی؟ جو ہمارے کرکٹ آئی پی ایل، وہ ٹائم پہ کرکٹ کا زور ہوتا ہے، آئی پی ایل کا زور ہوتا ہے، کہاں میں نے ابھی کہا تھا نا مولانا بیان میں، آکے باہر توے پہ آکے بیٹھے گا، یہ توے پہ آکے بیٹھے گا، کیچ چھوڑ دیا باقی جیت جاتے، تو تیرا باپ تو پکڑ لیتا، تیرے کو کس نے بولا پنچات کرنے کے کیچ چھوڑا کے پکڑا؟ اور تیرا کون سننے والا ہے وہاں پہ؟ کوئی سننے والا؟ لیکن سنو، عشاء کی نماز کسی نبی نے نہیں پڑھی، عشاء کی نماز کسی نبی نے، صرف ہمارے نبی کو عشاء کی نماز دی گئی، اور فرمایا گیا آپ کا جو بھی امتی عشاء کی نماز پڑھے گا، جب آپ جنت میں جاؤ گے اسے بھی جنت میں ساتھ میں لے کر چلے جاؤ گے۔ تو میرے پیارو، اتنا سننے کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا نا، تو اس سے بڑا باولا اور پاولی یا پاولا کوئی نہیں ہوگا، جو اپنی دنیا بھی برباد کرنے پر تلا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کرنے پر تلا ہے۔ اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے 2 کام، پھر سے بول دو ایک مرتبہ، قرآن، اور نمبر 2 نماز۔